کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ دو انسان ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق انسان ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ معاف کرنے میں اور بھول جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زبان سے معاف کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر لفظوں کے زخم ہر وقت تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ صورت دیکھ کر نہیں بلکہ سیرت دیکھ کر ہم سفر ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ مشکل وقت اور بڑھاپے میں خوبصورت چہرے کام نہیں آتے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، پر مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس سے کبھی سختی سے پیش نہیں آتا، چاہے وہ جتنا مرضی غصے میں ہو۔ مرد کے لیے من پسند عورت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دل اور دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنے دیتا، کیونکہ یہ وہ بات جانتا ہے کہ عورت صنف نازک ہے، اور جو مرد عورت کی صحیح معنوں میں قدر کرنا جانتا ہے وہ اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ بھی پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اس سے کبھی دل میں بھی نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ اور کچھ عورتیں تو اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے من پسند مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ اگر شوہر آپ کی قدر نہ کرے تو تین چیزیں اس سے چھپا لو، آپ کا عاشق ہو جائے گا: اپنی شکایات، اپنی محبت اور اپنی انا۔ جو مرد جھوٹ بولنے کے ہنر میں ماہر ہو وہ مرد صرف پرائی عورت کو ہی خوش رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہیں، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ سچی باتیں، مشکل رستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود بھی حسن پر زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مرد کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہیں۔ عورت کو اگر نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ مرد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسے دوست کے روپ میں ایک لبرل عورت اور بیوی کے روپ میں ایک مذہبی عورت چاہیے۔ کسی کے بارے میں کچھ سنو تو پہلے تصدیق کر لو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ نفسانی خواہشات کا جنون تھوڑی دیر تک ہوتا ہے، مگر اس کا پچھتاوا زندگی بھر تک رہتا ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، کیونکہ سہارے کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، ایک نہ ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ برے کو برا کہتے رہنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر شیطان کو کوستے رہتے تو توبہ کرنا کب سیکھتے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں دل کیسے لگاتے۔ انسان بھی عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پریشان نہ ہو، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر دینے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں، اور میں انہی کو ہی آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ کسی انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تعلق ٹوٹنے پر چلتا ہے، اور یہ تجربہ کتابوں میں نہیں، لکھے ہوتے بہت سے سال لگتے ہیں، اور وہ بھی جوانی کے۔ زبان سے معاف کرنے میں لمحے لگتے ہیں،
مگر دل سے معاف کرنے میں عمر گزر جاتی ہے۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بہتر پردہ رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جسے وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ یقین مانو خاندانی مسائل انسان کو اور اس کی خوشیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جب وہ لوگ کم ظرف نکلتے ہیں تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ پردیس دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے، جیسے خوفناک جیل کا عکس۔ یہ بچپن مار دیتا ہے، جوانی چھین لیتا ہے اور زندگی کو سزا بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہیں۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ جب بات کرے تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کیا کہنا چاہتی ہے تو نہ صرف اس کی بات سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ محبت کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں محبت کم مل رہی ہے یا زیادہ، ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد بھی برا لگنے لگتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا سلام پڑھنے سے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی حقیقت وقت آنے پر سامنے آتی ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلے کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ جواب ملا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ غصے میں کہے گئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے، رشتے ٹوٹ جائیں تو جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو عورت کالے رنگ کے کپڑے زیادہ پہنتی ہے اس کے اندر گہری اداسی چھپی ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سادہ کپڑوں میں نظر آئے اس کی زینت اس کی عاجزی ہوتی ہے۔ جو عورت شوخ رنگ زیادہ پسند کرے اس کا دل بھی خوشیوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو عورت سادہ کپڑے پہنتی ہے اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا۔ جو عورت رنگین کپڑے زیادہ پہنے اس کی فطرت میں شوخی ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ سفید کپڑے پہنے اس کا دل پاکیزہ اور صاف ہوتا ہے۔ جو عورت صاف ستھرے کپڑے پہنے اس کی نیت بھی صاف ہوتی ہے۔ جو عورت کپڑوں سے زیادہ اخلاق کو ترجیح دے وہ سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔